امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے. فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی. انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا. ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. آبنہ ہرمز پر پھر کشیدگی. ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا. حملے سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے. ایران کا فضائی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. جوابی کارروائی میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. بحرین کی ایرانی ڈرون حملے کی مذمت. اور پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ. 5.9 شدت کے زلزلے سے لاہور سے گلگت تک زمین لرز اٹھی. لوگ گھروں سے نکل آئے. اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان نشستیں چھوڑ کر باہر نکلے. تشدد کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا. امریکی نائب صدر JD وینس کا ایکس پر بیان. کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. ایران نے امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا آبنہ ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ معاہدے کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے. معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن دیا جائے گا. سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا. قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا. اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے. وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا. عباس عراقچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی بحفاظت وطن واپسی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا. مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بھی گفتگو. برطانیہ کا پاکستان کی امن کوششوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار. اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. کراچی یونیورسٹی روڈ پر موسمیات چورنگی کے قریب شدید فائرنگ. گلستان جوہر میں فائرنگ کے ساتھ دھماکے کی آواز بھی سنی گئی. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی. سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں 2 آپریشن. بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق 25 اور 26 جون کو خاران میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. 1 خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کی مکمل بیخ کنی تک کارروائیاں جاری رکھیں گے. وزیر اعظم نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی. محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت پر قوم کو فخر ہے.
آپریشن سندور میں طیاروں کے بعد بھارت نے اپنے فوجیوں کی اموات بھی تسلیم کر لی. آپریشن سندور میں ہمارے فوجی ہلاک ہوئے. بھارت نے سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا. 6 اہلکاروں کے نام ظاہر کر دیے. بھارتی حکومت نے 6 اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل کر دیے. KMS کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی مفادات کی خاطر اپنے ہی فوجیوں کی قربانی چھپاتی رہی. فوجیوں کے ورثاء کے مسلسل دباؤ اور احتجاج کے بعد حکومت ان ناموں کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئی. آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. حافظ نعیم الرحمان PTI قیادت سے ملنے پہنچ گئے. بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا آزاد کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر بیانات دے کر جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں. غیر ذمہ دار بیان دینے والے وزیر خود کو کشمیری بھی کہتے ہیں اور تاریخ بھی نہیں پڑھتے. آزاد کشمیر سے متعلق رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے. آج وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بولے جماعت اسلامی کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے. سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی کی قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات ہوئی. کوئٹہ کے قریب دشت کے علاقے میں راستہ بھولنے والے کراچی کے خاندان پر فائرنگ. نازم آباد کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی. گاڑی میں موجود 2 بچے بال بال بچے. متاثرہ خاندان گوگل میپ کی غلط رہنمائی سے دشت کے قریب علاقے کھنڈ پہنچ گیا. کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے. واقعہ گزشتہ رات پیش آیا. لاش اور زخمی خاتون کراچی منتقل کر دیے گئے. فرنیچر نے ملبے تلے دبنے سے بچا لیا. وینزویلا میں زلزلے کے 26 گھنٹے بعد خاندان کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا. لاگویرا شہر میں متاثرین 8 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے. فرنیچر چھت کا بوجھ سنبھال کر موت کے آڑے آ گیا. 3 افراد میں سے بچے اور خاتون کو خراش تک نہیں آئی. خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 920 ہو گئی. ہزاروں افراد لاپتہ اور سینکڑوں زخمی ہیں. سائمن بولوار ایئرپورٹ کی بندش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات. امریکہ، ترکی اور کولمبیا سے امداد پہنچا دی گئی. مسلسل گرمی اور متوقع بارشوں کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافے کا خدشہ. NDMA نے پہاڑی اور بالائی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا. گلگت بلتستان، KP اور آزاد کشمیر کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان. گلیشیائی جھیلوں پر دباؤ بڑھنے سے پانی کا اخراج، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. انتظامیہ اور شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی. اسپین میں 4 روز کے دوران 270 افراد جان سے گئے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 کیسز رپورٹ. فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد لقمہ اجل بنے. سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری. برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا. اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل ریفائنریز استعمال کرتی ہیں، ہم تو ڈیزل اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا. لیوی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح سے کم پر ہے. دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں. پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا. مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہوتا جا رہا ہے. وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب. کہا ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو چکا ہے. پاکستان
टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने वालों में शामिल होगा। माशी जिद्दत को रोकने के बजाय मौसर अंदाज में रेगुलेट करना जिम्मेदारी है। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस अदालत ने मुलजिम जमीर अब्बासी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब, एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम की मिली भगत से मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। अफसरान और ठेकेदारों के गठजोड़ से सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। मुलजिम जमीर अब्बासी ने बताया, मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के ज़िमनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। कराची में वाटर टैंकर के लिए बार कोड सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। मेयर कराची का कहना है, बार कोड स्कैन करके टैंकर और ड्राइवर की तफसीलात देख सकते हैं। गैर कानूनी टैंकर माफिया के खात्मे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज किया है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ करते हुए कलअदम कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रकूम कलअदम कमेटी के इंतशारी और तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पंजाब में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में बेपनाह मौके मौजूद हैं। वजीर आला मरियम नवाज का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एसएमईज के ताजरों की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। हुकूमत पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड के जरिए एसएमईज को सहारा दे रही है। छोटे कारोबार में सरमायाकारी, इक्तिसादी इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की गलियां और माहौल मरीज बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बीमारियों की सबसे अहम और बड़ी वजह आलूदा पानी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ये खदशा रहता है मार्केट में दस्तयाब दवा असली है या जाली। मुल्क भर में अद्वियात की मॉनिटरिंग के लिए बारकोड सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। कैमरे वाले मोबाइल फोन रखने वाला हर शहरी मेडिकल स्टोर पर दवा की तस्दीक कर सकेगा। बरतानिया का पनाह गुज़ीनों के लिए कैनेडियन तर्ज पर नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। नए निजाम के तहत जामियात, कम्युनिटी ग्रुप्स और कारोबारी इदारे पनाह गुज़ीनों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, बरतानिया का नया इमिग्रेशन निजाम हकीकी और हकदार पनाह गुज़ीनों के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1,000 रुपए कम होकर 4,31,236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $10 कमी के साथ $4,088 का हो गया। फी तोला चांदी 271 रुपए कमी के साथ 6,393 रुपए में फरोख्त हो रही है।